خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کارپوریٹ معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں ملازمین کو ملنے والی مراعات، کمپنی پر مالی دباؤ اور پھر ایک قانونی جنگ، سب کچھ آپس میں ٹکرا جاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کوئی کمپنی قانونی طور پر کسی ایسی سہولت کو جو ملازمین کو سالوں سے مل رہی ہو اچانک تبدیل یا ختم کر سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا؟ خاص طور پر بزنس لیڈرز اور ملازمین دونوں کے لیے۔ چلیں اس کا جواب ایک حقیقی کیس سٹڈی میں ڈھونڈتے ہیں۔ اور اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس لاہور ہائی کورٹ کا ایک حقیقی فیصلہ موجود ہے۔ یہ ہمیں بتائے گا کہ جب اس طرح کے معاملات عدالت میں جاتے ہیں تو قانون اصل میں کیا کہتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سارا تنازع شروع کیسے ہوا اور ایک عام سی سہولت ایک بڑے جھگڑے کی وجہ کیسے بن گئی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی یعنی جیپکو سے۔ یہاں کے افسران کو برسوں سے مفت بجلی کے کچھ یونٹس ملتے تھے۔ اب یہ سہولت اتنی پرانی اور مستقل ہو چکی تھی کہ ملازمین اسے اپنی تنخواہ کا ایک لازمی حصہ سمجھنے لگے تھے۔ لیکن دوسری طرف کمپنی شدید مالی مشکلات میں تھی، خاص طور پر گردشی قرضے کی وجہ سے۔ تو اس مالی دباؤ سے نمٹنے کے لیے حکومت نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے اس سہولت کو مونیٹائز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ اب مفت بجلی نہیں ملے گی، بلکہ اس کے بدلے ملازمین کو ان کی تنخواہ میں ایک طے شدہ رقم دی جائے گی۔ اچھا، تو یہ تبدیلی اصل میں تھی کیسی؟ آئیے ذرا اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، گریڈ 17 کے آفیسر کو پہلے 450 مفت یونٹ ملتے تھے، جو اب تقریباً 16,000 روپے کیش میں بدل گئے۔ اسی طرح جیسے جیسے گریڈ بڑھتا ہے یہ رقم بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ تھا وہ مونیٹائزیشن جس پر سارا تنازع کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے یہ تبدیلی ملازمین کو بالکل پسند نہیں آئی، تو انہوں نے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیس میں کیا قانونی دلائل پیش کی۔ ملازمین کی سب سے بنیادی دلیل مالی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تبدیلی دراصل ان کی تنخواہ میں ایک کٹوتی ہے۔ کیونکہ ان کے مطابق جو نقد رقم دی جا رہی تھی وہ ان مفت یونٹس کی اصل قیمت سے بہت کم تھی۔ تو ملازمین نے اپنا کیس آپ کہہ سکتے ہیں 4 اہم ستونوں پر کھڑا کیا۔ پہلا، ان کی تنخواہ کم ہو رہی ہے۔ دوسرا، یہ امتیازی سلوک ہے کیونکہ یہ صرف سینئر افسران کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تیسرا، یہ ان کے ملازمت کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے کیونکہ یہ سہولت ہمیشہ سے ان کی ملازمت کا حصہ رہی ہے۔ اور چوتھا، یہ کہ حکومت نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف کی کہانی پر۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت نے اپنے اس فیصلے کا دفاع کیسے کیا اور اس کے پیچھے کیا منطق پیش کی۔ یہ سلائیڈ آپ دیکھیں، اس پورے تنازع کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف ملازمین کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا حاصل شدہ حق ہے، دوسری طرف حکومت کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ صرف ایک انتظامی سہولت ہے۔ ملازمین اسے تنخواہ میں کمی کہہ رہے تھے اور حکومت اسے پالیسی کو بہتر بنانے کا نام دے رہی تھی۔ یہی وہ بنیادی نکات تھے جن پر عدالت نے فیصلہ کرنا تھا۔ یہاں حکومت کا سب سے مضبوط دفاعی نقطہ سامنے آتا ہے اور وہ ہے نان اسٹیچوٹری بینیفٹ کا تصور۔ یعنی یہ ایک ایسی سہولت تھی جو کسی قانون کے تحت نہیں دی جا رہی تھی، بلکہ یہ کمپنی کی طرف سے دی گئی ایک رعایت تھی، اور قانون کہتا ہے کہ ایسی رعایت کو تبدیل کرنا یا واپس لینا آجر یعنی کمپنی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد آخرکار معاملہ لاہور ہائی کورٹ پہنچا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت نے اس اہم کیس میں کیا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے اپنے فیصلے کا آغاز ہی ایک بہت واضح اور طاقتور اصول سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی قانون نہ توڑا گیا ہو، عدالتیں انتظامیہ کے پالیسی فیصلوں، خاص طور پر مالی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتیں۔ اس ایک جملے نے ہی کیس کی سمت طے کر دی تھی۔ تو عدالت کی منطق بہت صاف تھی۔ پہلا نقطہ، یہ مفت بجلی ایک سہولت تھی، کوئی قانونی حق نہیں۔ دوسرا، انتظامیہ کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے ملازمین کے الاؤنسز کو ترتیب دے۔ تیسرا، چونکہ یہ پالیسی نہ تو منمانی تھی اور نہ ہی غیر قانونی، اس لیے عدالت کے پاس مداخلت کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور یوں حتمی فیصلہ آیا کہ یہ تبدیلی انتظامیہ کا ایک قانونی اقدام تھا۔ اور اس منطق کی بنیاد پر حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ ملازمین کی طرف سے دائر کی گئی درخواست مسترد کر دی گئی۔ تو اس پوری کیس سٹڈی کا نچوڑ کیا ہے؟ بزنس لیڈرز، HR مینیجرز اور ملازمین کے لیے اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے؟
سب سے بڑا اور اہم ترین سبق یہ ہے کہ ایک ایسی سہولت جو انتظامیہ اپنی مرضی سے دے رہی ہے، چاہے وہ کئی دہائیوں سے ہی کیوں نہ مل رہی ہو، وہ قانونی طور پر ایک قابل نفاذ حق نہیں بن جاتی۔ پالیسی اور قانونی حق میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور یہ کیس ہر ادارے اور ہر ملازم کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ آپ کی کمپنی میں جو مراعات دی جا رہی ہیں، کیا وہ انتظامیہ کی ثوابدید پر مبنی ایک پالیسی ہیں یا پھر وہ ایک قانونی طور پر پابند وعدہ ہیں؟ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔